رنگ بدلا زمانے کا۔ حضرت والا سے گزارش ہے حضرت تشریف لائے اپنے انداز سے انسان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم. دور سے نہیں کیچ کر رہا ہے، دور سے کیچ نہیں کر رہا ہے، قریب لینا پڑے گا۔ وہ اسٹینڈ منگوا لے، اس کو باندھ دے تو ٹھیک نہیں رہے گا، ڈسٹرب ہوگا۔ اس کے منہ پر باندھ دیجیے۔ آرام سے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی طالب علم نے قرآن کریم کی ایک سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ سورت کے انتہائی مضمون کی تشریح کے لیے میں نے وہی آیتیں دہرائی ہیں۔ بڑے اختصار سے میں تھوڑی سی بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ویل ہے اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو بھول جاتے ہیں۔ غیر نمازی کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے لیے تو کہاں ٹھکانا ہے وہ سوچو۔ نمازی جو نماز کے اہتمام سے غافل ہے اور یاد آیا پڑھا اور نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، نکل گئے، نمازیں بھول کر وہ نماز پڑھنے والے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کے
ایک تو معنی کیے گئے ہلاکت ہے۔ مفسرین نے ایک اور قول نقل کیا ہے کہ ویل ایک وادی ہے جہنم کی، جس میں عذاب میں بڑی سختی اور آگ میں بڑی تمازت ہے۔ اس وادی سے 400 بار روزانہ جہنم خود پناہ چاہتی ہے۔ اللہ، جہنم اپنے اس سخت ترین عذاب کی جگہ سے خود پناہ چاہتی ہے، جس کو قرآن نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا۔ منافقین کو درک اسفل میں رکھا جائے۔ درک اسفل کا راز یہ لکھا ہے کہ وہاں عذاب سب سے زیادہ تیز ہوگا، آگ میں سب سے زیادہ تیزی ہوگی، تمازت ہوگی، اس لیے ان کی سزا کی جگہ وہ طے کی گئی۔ حضرت مولانا صدی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ شکر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے عن صلاتہم نازل فرمایا، فویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ نے الذین ہم کہا، الذین ہم عن صلاتہم کہا، الذین ہم فی صلاتہم نہیں کہا۔ اگر کہہ دیتے کہ جو نماز میں بھولا اس کے لیے جہنم، تو پھر سارے لوگوں کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ اسی اللہ نے عن صلہ لا کر بتایا کہ نہیں، نماز جیسی اہم چیز کو بھولنا نماز کی اہمیت سے ناآشنا ہونے کی دلیل ہے۔ یوں بھی آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ میں 5 کروڑ روپے لے کے وہاں سے چلا اور ہوٹل پہ رکا تو بھول کے چھوڑ کے گڈی چلایا۔ یہ بات ماننے لائق نہیں ہے کہ وہ بھول کے چھوڑ دیا۔ 10-20 لاکھ روپیہ کہیں لے کے جا رہا ہو، بھول کے چھوڑ دیا، آپ مانیں گے؟ آپ کو پاگل لے دیا۔ یہ بھولنے کی چیز تھی تو ظاہر ہے کہ مسلمان نماز کو بھولتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک نماز کچھ نہیں تو 5 کروڑ روپے۔ جب قیامت میں اس کا ریٹ کھلے گا، اس ایک نماز کی قیمت سامنے آئے گی، تب اس کو احساس ہوگا کہ ایک نماز چھوڑ کر اور ایک نماز بھول کر ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ نماز کو بھول جانے اور نماز سے زیادہ قیمتی کسی عمل کو سمجھ کر اس میں مشغول ہو جانے والے، اور نماز کا خیال نہ آئے اور دوسرے کاموں میں ایسا غرق ہو جائے کہ وہی جو اس میں ڈوب جائے، اللہ نے فرمایا کہ یہ نمازی نہیں، یہ شعبدہ باز ہے، اور نماز منافقین والا پڑھتا ہے اور منافقین کو اس کا خیال نہیں رہتا۔ جبکہ حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ منافقین بھی نماز میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ قاموا کسالى، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نماز میں کسل مندی تو ہوتی تھی لیکن غیر حاضری نہیں رہتی تھی۔ تو منافقین اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے، اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے نماز کی اہمیت اور نماز کی جو ہے کے برابر پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آج مخلصین کے یقینی زمرے میں رہنے والے اور مخلصین میں نام رکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اس میں مصروف ہو گیا، نماز بھول گئی۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ نہیں، نماز پڑھنے، پکڑنے اور چھوڑنے والے کے لیے الگ ہے۔ وجہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز اپنے محبوب نبی کو جب معراج عطا فرمائی، جب آپ کو دعوت دی گئی، عرش عظیم کا آپ نے سفر کیا، اس وقت کائنات کا مالک اپنے محبوب کو سب سے قیمتی چیز دے رہا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ کو عطا کرتے۔ اللہ کے خزانے میں مہمان کی خدمت میں جو بطور تشریفی کے چیز پیش کی گئی وہ نماز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 50 نمازیں اللہ نے عطا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے آئے۔ آپ
یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کا یہ دیا ہوا دیا میں کیسے بڑھا اس کو چھوڑوں اور بھلا اس کو کیسے کم کراؤں اور اس کو بھلا کیسے اللہ سے درخواست کروں، اس لیے آپ اس گٹھری کو لے کے آگے آ گئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں آپ کو کوئی بڑا جگری دوست ملے، کوئی سامان دے دے، بھائی سعودی میں کتاب جا رہے ہو لیتے جاؤ، تو آپ اس کا منہ ڈھکیں گے، آپ اس کی رعایت کریں گے، کہیں گے سامان تو بہت زیادہ میرے پاس ہے لیکن اب کیسے انکار کریں۔ اس دوست کی دوستی کا خیال کر کے لے کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عرش عظیم پر دعوت دے کر اور ساتوں زمین آسمان کے قرات سے اوپر چڑھ کر اللہ نے جب اپنے نبی کو ملائے اعلیٰ میں بلایا تو آپ کو نماز عطا کی۔ ایسی قیمتی نماز کو محمد رسول اللہ کا نام لیوا بھول جائے، ایسے قیمتی تحفے کو آپ کا کلمہ گو بھول جائے، ایسے قیمتی تحفے کو چھوڑ کر کسی غیر چیزوں میں مصروف ہو کر نماز کو فراموش کر دے، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا 50 نمازیں دی گئیں۔ انہوں نے کہا ابھی بہت قریب راستہ ہے اور زیادہ دور آپ نہیں آئے، تھوڑا جا کے معاف کرانی ہے۔ اور کہا کہ میری امت پہ تو 2 نمازیں تھیں، انہوں نے پڑھ کر نہیں دی اور 50 نمازیں بھلا آپ لے کر جائیں گے تو کیا اثر ہوگا ممبئی والوں کا، جن کو 5 نماز پڑھنے کی فرصت نہیں وہ 50 نماز پڑھ کے کب دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر گئے، آپ نے تخفیف کی درخواست کی، نماز میں تخفیف ہوئی، پھر گئے اور پھر گئے اور پھر گئے، رہتے رہتے 5 نمازیں رہی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک بار اور جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد استحییت ربی، مجھے رب سے شرم آ رہا ہے، یہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے اب میرے اس رب کے تحفے میں کچھ کمی کرانے کی مجھے ہمت نہیں، اس لیے آپ 5 نمازوں کو لے کر آگے آئے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفی الصلاۃ قرۃ عینی، میری نماز میں جب میں مصروف ہوتا ہوں تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ اور ٹھنڈک کا راز کیا ہے؟ ٹھنڈک کا راز یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو اپنے رب کے حضور عرش عظیم کا وہ منظر مجھے یاد ہے، اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو کر اپنے اللہ کا انعام لیتا ہوا وہ منظر مجھے میری نظروں میں گھوم جاتا ہے، اور میں اپنے رب کے سامنے اس پانے والے تحفے کو اور ملائے اعلیٰ کے مقربین اور بارگاہ کروبیان کو ہے کہ نہیں، اس پر انعام اور سلام کی بارشیں ہیں اور ان کی دعاؤں کو دیتے ہوئے اس منظر کو دیکھتا ہوں کہ مجھے نیت باندھتے ہی عرش کا وہ منظر یاد ہے۔ آپ بتائیے جس محبوب نبی کی یہ محبوب نماز آپ کو نیت باندھتے ہی اپنے معراج اور رسول اللہ کی اپنی اس حاضری کا خیال آتا ہو، آج مسلمان کو اس نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اس کے لیے وقت نہیں، اس کے لیے کچھ پہلے جانے کی فرصت نہیں۔ ہمارے حضرت والا شاہ حضور فرماتے تھے پہلے گھڑی آئی تھی تو لوگ گھڑی کا استعمال کرتے ہوئے وقت سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، اب گھڑیاں پہنتے ہیں لوگ کہ وقت سے پہلے کہیں مسجد میں نہ پہنچ جائیں، اس لیے بروقت جاتا ہے اور نماز چھوٹ جاتی ہے۔ گھڑی پہنے ہوئے ہے پہلے جانے سے گریز کرنے کے لیے، مسجد میں کچھ ٹائم دینے سے بچنے کے لیے، مسجد میں کچھ رہ کر پڑھنے اور سیکھنے اور تلاوت کرنے کا موقع جو اسے مل سکتا تھا آج اس کی گھڑی نے اس کو برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہمیں نماز کا خیال آتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ سٹر پٹر مارے نکل جائے، کہتے ہیں جلدی نماز پڑھ لو پھر کھانا کھا جائے، یہ نہیں کہتا کہ جو ہے کہ نماز اطمینان سے پڑھو، کھانے میں کوئی جلدی نہیں، یہ کہتا ہے۔ اس لیے آپ کو نماز جو دی گئی اور بظاہر فرض کی گئی
اور ایک بوجھ رکھا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز کے فضائل سے، نماز کے فواضل سے، نماز کی خوبیوں سے اللہ تعالی ہمیں ضروری حصہ دینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے نماز فرض کر دی تاکہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی اس کے ناغہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ نماز کی خوبیوں کا تذکرہ میں کیا کروں؟ ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز، اور تمام موضوعات شریعہ میں سب سے زیادہ قیمتی وضع پانے والی عبادت یہ نماز ہے، جو حقیقت میں سر سے پیر تک انسان کی عبدیت اور اس کی محتاجی اور اس کے کسی مالک کے بدھوا غلام ہونے کی علامت ہے، اور عبادتوں میں سیٹھ گیری چمکتی ہے، اور عبادتوں میں نفس کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، اور عبادتوں میں وہ اپنی سیٹ بانٹتا ہے تو اپنی انا کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی کے مجبور غلام اور عاجز غلام کی شکل پیش کرتی ہے۔ اس لیے نماز اپنی وضع میں عبدیت کو پیدا کرتی ہے، اپنی وضع میں نماز بندے کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، نماز کے ذریعے رکوع میں جھکنے والے، سجدے میں نہ کرنے والے کی صحیح حقیقت سامنے آتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی کا بندہ ہے، کسی کا محتاج ہے، وہ کسی کی سفارش اور کسی کی بارگاہ میں کچھ عرض معروض کر رہا ہے۔ یہ عبادت، یہ شرف کسی عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کسی انسان کے مسلمان ہونے کے نام لکل شیء عالم وعلم الایمان الصلاۃ، کسی کی بندگی کی ترجمانی ہے۔ جواب حضرت والد خان بھی لکھتے ہیں، اکبر بادشاہ کہیں جنگل میں سیر و سیاحت میں پھنس گیا اور راستے سے بھٹک گیا، اس کے ساتھی مصاحبین پیچھے رہ گئے، بہت بھوک پیاس کا کوئی، لیکن اس کو سامنا آ گیا تو وہاں کے کسی دیہاتی اور بدو نے اس کی خاطر مدارات کی، انسانی برتاؤ پر اس نے جو ہے کچھ کھلایا پلایا۔ وہ کیا جانے کہ یہ اکبر ہے، یہ بادشاہ ہے، ایک انسان کی پریشانی سے اس نے جو ہے بہرحال اکبر نے کہا کبھی شہر آنا ہو تو ملاقات کریں۔ پوچھا کہ صاحب آپ کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا شہر میں کہیں بھی آؤ گے تو کہہ دینا کہ اکبر سے مل رہا ہے۔ وہ گیا ٹہلتے ٹہلاتے، پوچھا کہ صاحب، کہا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے گی بیٹھ، وہ گیا وہاں گیا، قریب میں جا کے پوچھا کہ صاحب اکبر ہوا بھائی ہے یہاں؟ اس کا کہہ رہی تو کہاں سے آیا، پاگل ہے دیوار، اسے کہہ رہی تو بھیا ملنا ہے ہمیں، انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ان کا بات کرو، کہتے چھٹوا دے بادشاہ ہے، تمہارے مہاراشٹر کا سی ایم نہیں ہے، ہاں مودی جیسا بے خودی پی ایم نہیں ہے، اسے سمجھا کہ بادشاہ ہے، ایک سیکنڈ میں ہزاروں آدمی کو برباد دیتا ہے، ایک سیکنڈ میں لاکھوں لاکھ کو چھوڑ دیتا ہے بادشاہ۔ ہاں کسی کی خطی بات بارہ دیہاتی کیا ہے، اس کے جو ہے سوال و جواب کو سن کر بادشاہ کو جو ہے اندر کچھ خیال ان کا بھیجو کون آیا۔ اب وہ پیش ہوا، جب پیش ہوا تو اکبر جو ہے نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا، بہت سارے لکھتے ہیں اس وقت مسلمان تھا تو وہ جب گیا تو دعا پوچھے صاحب علی سر کیا آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں کچھ دعا مانگ رہا تھا۔ میرے بچے تم کو دعا کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم تو یہاں سنے کہ تمہارا سوال انکا پلنکا سر ہے، تو کہا کہ کیسے آنا ہوں؟ بس کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔
اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بتاؤ جو جسے تم دعا مانگتے ہو اسے سے میں بھی مانگ لوں گا، کیا ضرورت ہے مجھے تم سے مانگنے کی؟ جب تم خود جو ہے عاجز پریشان ہو مانگتے ہو تو میں اسی سے مانگ لوں گا، خامخواہ تمہارے چکر میں کیوں پڑوں؟ آپ اندازہ لگائیے نماز سے باہر کا اس کا پڑوسی عمل بھی ایسا ہے جو کسی بندے کی عاجزی کا پتہ بتاتا ہے، اور دعا کے ذریعے سے بھی جو نماز سے خارج ہے اس کی عاجزی اور بندگی کا ظہور ہوتا ہے۔ جو نماز کے اندر کے ہر عمل میں، ہر نقل و حرکت میں، ہر وضع میں اس انسان کی بندگی اور عاجزی کا اعلان ہو رہا ہے۔ بس بندے کو کیا چاہیے؟ بندہ بن جاؤ، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میری جنت میں آنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں حضور۔ فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں سے بندگی سیکھو، میرے بندوں میں رہ کر عاجزی سیکھو، میرے بندوں میں رہ کر انانیت اور بڑائی کا بول بولنا چھوڑو۔ جس دن تم بندے ہو جاؤ گے عقائد پڑھ کر تم کو گلے لگائے گی، اور جس دن تم بندے ہو جاؤ گے یہ اس دن تم میری جنت کے اقبال ہو۔ گھر میں مٹھائیاں بچوں کے نام پہ آتی ہیں، گھر میں اچھے کھانے کا انتظام بچوں کے نام پہ ہوتا ہے، لیکن نہیں جو ہر دم ابو ابو کرتا رہتا ہے، اور بڑا ہو گیا تو ابو کو لیکن نہیں ڈبو کہنے لگے اگر تو اس کو مار کے نکال دینا۔ جس بیٹے کو دینے کا باپ کا دل بے قرار رہتا تھا، آج اس کی انانیت سے اس کا دل ہٹ گیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس پالے پوسے بیٹے کو عاق کر دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے استفادہ کا حق اس سے چھین لیتا ہے، اسے اپنی پراپرٹیوں سے محروم کر کے اسے باہر کیوں؟ انانیت آ گئی، بڑائی آ گئی۔ جب تک چھوٹا تھا اس کی ضرورت کیسے پوری ہوتی تھی، جب بڑا ہو گیا تو کیسے آگے نوٹ کی لائنوں میں لگنا پڑا، اور بیٹا تھا چھوٹا تھا تو دودھ کی شیشی پیتا تھا پہلے، اور علاج کی سہولت پہلے حاصل ہوتی تھی۔ عاجزی پر سارا گھر مہربان رہتا تھا، اور اس کی بڑائی پر سارا گھر نفرت کرتا تھا۔ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، بندہ بن کے رہنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنا بھی سیکھ لیں اور نماز پڑھنے کو ہے کہ نہیں صحیح طور سے ادا کرنے لگیں تو اللہ کے یہاں اللہ کے بندوں میں داخلہ ہو جائے گا، اور اللہ کے بندوں میں جب داخلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں نعمتیں پیدا کی ہیں، جو برزخ میں نعمتیں پیدا کی ہیں، اور جو اس نے جنت میں نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جنت اپنے لیے نہیں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کی جنت کی نعمت کی کوئی ضرورت نہیں، حوروں کی ضرورت نہیں، وہاں کے انہار اروا کی ضرورت نہیں، وہاں کے عیش آرام کی ضرورت نہیں۔ وہ مستقبل جیسے دنیا میں ہے ایسی برزخ میں رہے گا، ایسی آخرت میں رہے گا۔ اس کو اپنی جنت سے بس یہی خوشی ہے کہ میرے بندے میری جنت سے مستفید ہو، خوشیاں اٹھائیں، اللہ کو خود اپنی جنت سے کوئی فائدہ حاصل کرنا۔ لیکن یہ کب ہوگا بھائی؟ کہیں عبادت کی بڑائی سوار ہو گئی، کہیں علم کی بڑائی سوار ہو گئی، کہیں عمل کی بڑائی سوار ہو گئی، کہیں نسب کی بڑائی سوار ہو گئی، کہیں ہے کہ نہیں حسب کی بڑائی سوار ہو گئی۔ یہ بڑائی اس کو کھا جائے گی، ٹانگ پکڑوا کے پھینکوائے گا جہنم میں، اور حکم ہوگا کس کو؟ یہاں سے ہٹاؤ، الکبریاء ردائی، یہ میری چادر میں گھس رہا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ بندہ بننے میں فائدہ ہے کہ مالک بننے میں؟ بندہ بننے میں فائدہ ہے کہ سیٹ بننے میں؟ بندہ بننے میں فائدہ ہے کہ علم کے دعوے میں،
اور بندہ بننے میں فائدہ ہے یا عمل کے ادعا میں؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ کو بندگی چاہیے یا معبود بننا چاہتے ہو۔ اسے لکھا ہے کہ اگر عبادت جو حقیقت میں ایک بندے کو بندہ بنانے کے لیے آئی ہے، اگر اس نے اس عبادت پر صحیح توجہ نہیں دی تو عبادت اس کو معبود بنا دیتی۔ عبادت سے وہ معبود بن کر، عبادت سے وہ مسجود بن کر، عبادت سے وہ بڑا بن کر اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان اور ابلیس کو جو چیز تکبر کرنے پر ابھار رہی تھی وہ اس کی عبادت، وہ اس کی کیا تھی؟ عبادت تھی۔ جس عبادت کو اللہ نے بندہ بنانے کے لیے عطا فرمایا، اس عبادت کو آج آپ معبود بننے کے لیے استعمال کرو۔ سمجھ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی کا بال تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو جدھر چاہے گھسیٹ کر مجھے پھینک دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سرداران قریش کی اولاد میں ہیں، آپ وابن عبدک کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا اچھا تمہیں پتہ نہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہاجرہ کے بطن سے پیدا کیا، اور ہاجرہ ایک لوڈی تھی جو ابراہیم کو عطا کی گئی تھی، اس لیے میں لوڈی کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قریش اور خود خلاصہ اور عرب العربہ کی نسل سے پیدا ہونے والے کو اپنی اس پشت پہلے اس ماں کا خیال آتا ہے اپنی عاجزی و بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے جو 2500 سال پہلے پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے ابراہیم پیدا ہوئے، اور کل تک بھیک مانگنے والا آ گیا، بمبئی میں سیٹ ہو گیا، کیا کہتا ہے؟ کل تک بھیک مانگ رہا تھا، یہاں سے کہتے ہیں پوچھتا کچھ سیٹ ہے، اور اگر سیٹ کسی نے نہیں کیا ناراض ہو جاتا ہے، مولانا آپ نے سیٹ نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بندگی نصیب ہو، عاجزی نصیب ہو، اور یاد رکھنا یہ عاجزی اور بندگی وہ کسی بندے کے ساتھ رہنے سے ملتی ہے، علم کی لنترانیوں سے، عبادت کی جد و جہد سے، مال کی دوڑ میں زندگی گزارنے سے، اور کمال اور جمال اور نوال کے حاصل کرنے سے نصیب نہیں ہوتی۔ مال سے، کمال سے، جمال سے، حسب سے، نسب سے، علم سے، عمل سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تکبر کی بیج ہے، تکبر کا یہ بیج ہے۔ اگر اس بیج کو آپ نے صحیح نہیں کرایا تو یہ بیج تمہیں شیطان کے ساتھ لائے گا، اور یہ جتنے اسباب ہیں، اسباب تکبر ہیں، وہ تمہیں خام خواہ ٹھیک ہے۔ ادھر لوگ مسافر کر رہے ہیں تو ہم ضرور پوچھیں، وہاں تعلیم بہت عجیب ہے، کہتے ہیں قصہ سنو بس بات۔ غور فرمائے کہ یہ انسان اپنے نفس سے کیسا ٹھگتا ہے، اور نفس ٹھگارے نفس سے کیسے جو ہے اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے۔ اپنی ہزاروں برائیاں جاننے کے باوجود کسی نے مضافہ کر لیا حضرت کہہ کے سوچا میں حضرت ہوں، رات بھر کی گناہ اسے یاد نہ رہی، صبح کسی نے حضرت کہہ دیا اور فن حضرت کہہ دیا تو پکوڑی ہو گیا۔ حضرت ہم ضرور پوچھیں، حضرت بہت ہمیں پاس ہے۔ قصہ لکھا تھا، فرمایا کہ ایک آدمی کا گھوڑا جو تھا بڑا خراب تھا، اڑیل ٹٹو تھا، کچھ کر کے نہیں دیتا تھا، کھاتا تھا یہ کر۔ تو اس نے دلال کو، بمبئی کے ایک دلال کو تلاش کیا، اس نے کہا سر یہ کیا، یہ تو میرے بائیں سے کیا نا سر ادھر ادھر اس نے کہا بیچ دیتے تو میرے ادھر
سے مجھے فرصت مل جائے. خیر گیا مارکیٹ میں، جا کے اس نے اس کی تعریف شروع کی. یہ گھوڑا ہے؟ ارے یہ گھوڑے کی شکل میں ایک انسان، گھوڑے کی شکل میں ایک عقل مند، اتنا عقل مند ہے کہ بھیڑ دیکھ کر خود رکتا ہے اور صاف راستہ پا کے خود سر پر چلتا ہے. کھانے کو تو سونگتا ہے بس، اور اس کی یہ خوبیاں اس کی وہ خوبیاں. ارے صاحب ایسے گھوڑے بہت مشکل سے کسی کو ملتے ہیں. سمجھ گئے بھائی؟ سیٹ تھا کیا کہا اس نے؟ کہا ارے اتنی خوبیاں. اس نے کہا ارے صاحب اتنی خوبیاں تو مجھے دے. وہاں دھامی لکھتے ہیں کہ برس کا تجربہ، کسی ایک کی دلالی اور کسی ایک کی جو ہے ایک تعریف سے اس کے تجربے کا علم اس کے ساتھ کافور ہو گیا، اور وہ اپنی بڑائی کا، اپنے گھوڑے کی اچھائی کا اور اپنے گھوڑے کی خوبیوں کا متعارف ہو کر اس نے کہا دلال سے کہ بھائی ایسا کر مجھے بھی دے دے جب اتنا اچھا ہے. آپ اپنے نفس کی خرابیوں سے واقف ہیں. لیکن دو آدمی نے مصافحہ کیا، حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، کہا الحمدللہ بہت اچھا. رات بھر کی مکاریاں، دن بھر کے گناہ سارے جو ہے دھل گئے. آدھا دوبی کا نفس بلدی بین جنبیک رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں. 4 آدمی کے مسافر پر اب اس کو اپنے نفس سے ہلاکت کا کوئی خطرہ نہیں رہا. اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی. اپنے نفس سے اس کو نقصان پہنچنے کے جو اسباب دکھ رہے تھے وہ ذہن سے اتر گئے. اللہ ہم سب کو فہم سلیم عطا کیا تھا میرے بھائی؟ دین کی سمجھ عطا کرے اور اس دنیا سے دھوکہ کھانے سے بچائے اور دنیا داروں کے دھوکے دہی سے ہم سب کی حفاظت. دادا جان فرماتے تھے مالک کو حق حاصل ہے غلام کی قیمت لگانے کا، اس لیے کسی بندے کو کسی بندے کی قیمت لگانے کا حق حاصل نہیں ہے. ہماری قیمت تو وہ ہوگی جو اللہ لگائے گا، اور اولین آخری جب جمع ہوں گے جو وہ کہے گا وہ ہماری حقیقت ہوگی. کسی کے حضرت کہنے سے ہم منفذت ہو جائے تو فرمائے کہ بیوقوفی ہے. کسی غلام کی قیمت لگانے کا حق حاصل ہے. سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کروائے، ہم سب کو بندگی نصیب فرمائے، بندوں کو ڈھونڈنے کی کوشش عطا کرے، بندوں کے گزرنے کا انتظار نہ کرے. کوئی گزر جائے تو رہے گا سلام اچھا حضرت. ہاں اصلاح ہوتی ہے بھائی؟ اصلاح نہیں ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا. صادقین لتکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ. وہ ابدیت پیدا ہو جائے، وہ عاجزی پیدا ہو جائے. کسی کی تعریف کو یہ کہہ کے ٹال دے بیچارہ نہ واقف ہے، میری برائیاں اللہ تعالیٰ نے اس سے پوشیدہ رکھا. حاجی صاحب فرماتے تھے کسی نے کہا منہ لگا تھا کہ ارے یہ رشید و قاسم کیسے تمہارے پنجے میں پھنس گئے اور تم تو اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہو. حاجی صاحب نے کہا کہ یہ کو لوگ کیسے بیٹھے گئے. معرفت جو حاصل ہوتی ہے ہم ادھر کیا کہتے ہیں آپ کو کیا پتا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ستاری کے نظام پر تعجب ہے. سوال مجھے خود اپنے اللہ کی پردہ داری پر تعجب ہے کہ میرے عیوب کو اس نے قابلین کی نگاہوں سے بھی چھپایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین تب علینا اجمعین، یا الہ العالمین تب علینا اجمعین، یا الہ العالمین تب علینا اجمعین. الاحیاء منہ والمیتین
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا الكريم. سبھی احباب کو حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصافحہ کرنے کی